ہائر ایجوکیشن ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ جو یونیورسٹیوں کو ہائر ایجوکیشن کو ڈائلاگ کا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ پچھلے دنوں فلیٹیز ہوٹل لاہور میں ایک تقریب ہوئی جس کا اہتمام ہائر ایجوکیشن ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ نے کیا۔ ہیڈ کی اس تقریب میں مختلف یونیورسٹیوں کے 8 وائس چانسلر، اس کے علاوہ ملک کے معروف دانشوران اور ماہر تعلیم نے شرکت کی۔ استحکام پاکستان اور ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے گفت و شنید کرنے والوں میں پاک فوج کے افسران بھی شریک تھے۔ خواتین و حضرات، میں ہوں نعیم مسعود، کالم نگار روزنامہ چند۔ HEAD یعنی ہیڈ یعنی ہائر ایجوکیشن ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو مختلف سوچنے سمجھنے والے ہائر ایجوکیشن کے لوگوں کو اور پہ بات کرنے، QEC پہ بات کرنے، انڈسٹریل لنک انٹرپرینیورشپ پہ بات کرنے اور اس کے علاوہ انٹرنیشنلائزیشن پر بات کرنے کا ماحول فراہم کرتا ہے۔ ڈائلاگ کا ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے اور اس نے اپنے پچھلے استحکام پاکستان اور ہائر ایجوکیشن کے سیمینار کے موقع پر وہ ماحول دیا بھی ان سب وائس چانسلرز کو اور ان سب ماہر تعلیم کو جو وہاں پر جلوہ افروز ہوئے۔ وہ باتیں جو شاید وائس چانسلر اپنی یونیورسٹی میں اپنے سٹاف کے ساتھ نہیں کر سکتے، کر بھی سکتے ہیں تو شاید اس انداز سے نہیں کر سکتے۔ یہاں وہ ماحول کے جس میں ڈیفرنٹ وائس چانسلر ہوں، جس میں سینئرز بھی اور جونیئرز بھی اور دانشوران بھی۔ عرض کر دوں کہ اس پلیٹ فارم کا جو میں سب سے بڑا مقصد سمجھتا ہوں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پہ بٹھایا جائے اور ٹیبل ٹاک کے دریچے کھولے جائیں۔ اسی پروگرام میں استحکام پاکستان اور ہائر ایجوکیشن میں جناب مجیب الرحمان شامی، پاکستان کے معروف اور صفحے اول کے صحافی جنہوں نے ایک زمانہ دیکھا، ایک تاریخ دیکھی، وہ موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ اس پروگرام میں جناب سہیل وڑیچ صاحب جلوہ افروز ہوئے۔ سہیل وڑیچ صاحب اپنے آغاز ان کا جو عملی زندگی کا ہے وہ بطور لیکچرر ہے۔ ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی رسائی کیا ایوان بالا اور کیا ایوان زیری، کیا اقتدار کی بالکونیاں اور کیا اقتدار کی راہداریاں وہاں پر ہوتی ہیں۔ ان سے بات کرنا، ان کو بطور برج استعمال کرنا، پالیسی سازوں کے درمیان کنیکٹیویٹی مہیا کرنا، یہ ہائر ایجوکیشن ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ کا خاصہ ہے۔ حالیہ پروگرام میں کیا باتیں ہوئیں، سٹیک ہولڈرز کے حوالے سے کیا بات ہوئی، حکومت کے حوالے سے کیا باتیں ہوئیں، فنڈ مہیا ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے کیا بات ہوئی، اور منسٹر ہائر ایجوکیشن کا تشریف لانا، گویا رانا سکندر حیات نے کیا کہا کیا نہیں کہا، ان تفصیلات میں جانے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ اس میں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ نے صدارت کی سیمینار کی اور اس کے مہمان خصوصی جناب سہیل وڑیچ تھے۔ دیگر مہمانان گرامی میں جناب مجیب الرحمان شامی، اس کے علاوہ لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی، ان کے علاوہ GCUF گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے جناب رؤف اعظم تشریف لائے، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور سے جناب عاقف چودھری وائس چانسلر ایجوکیشن یونیورسٹی تشریف لائے۔ اسی طرح اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے جناب پروفیسر ڈاکٹر انجینئر کامران صاحب اس تقریب میں رونق افروز تھے۔ UET کے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور
کہ وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کا آنا نہایت ہی مفید ثابت ہوا اور ان کی تقریر کو تمام حاضرین نے سراہا۔ کرنل عارف نے حاضر سروس کرنل ہیں اور انہوں نے اپنے تھاٹ پرووکنگ گفتگو سے حاضرین کے دل مو لیے۔ سرگودا کیمپس یعنی یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس کے پرو ریکٹر جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام یاسین، جو سابق پی وی سی ہیں یونیورسٹی آف سرگودا کے، وہ بھی تشریف لائے۔ اس موقع پر سہیل وڑائے صاحب نے کھڑی تنقید کی اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو ایجوکیشن ہے وہ پاکستان میں 0/0/0 کچھ اس طرح سے انہوں نے فرمایا۔ اور جناب مجیب الرحمان شامی کا خیال تھا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بنیادی بات ہے کہ تعلیم استحکام پاکستان یا کسی بھی ریاست کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ سرکار کی یونیورسٹیوں کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے گرانٹس بہت کم ہیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بڑی ایڈوکیسی کی کہ ان کی حکومت بہت کچھ کر رہی ہے، پرنسپل سے لے کے وائس چانسلرز تک میرٹ پہ لگائے، اور انہوں نے حکومتی مقدمہ اس موجودہ حکومت کا بڑا احسن طریقے سے لڑا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ڈاکٹر کامران صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے شہدائے بہاولپور کے جنازے میں شرکت کی اور جو مسلط کی گئی جنگ بھارت کی طرف سے اس پہ کڑی تنقید کی، اور اس بات پہ زور دیا کہ یونیورسٹیوں کو آئندہ آگے چل کر کے آئی ٹی کے حوالے سے، فزکس اور اسپیس سائنسز کے حوالے سے اور محنت کرنی پڑے گی۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم وی سی جی سی یو ایف کا کہنا تھا کہ استحکام کے لیے صرف جنگ ہی نہیں، امن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور امن کے لیے بھی یونیورسٹیوں کو پالیسی سازی کی طرف اور اپنی ریسرچ کی طرف اور اپنی طرف سے جو کام وہ اکنامکس کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، اور یونیورسٹیوں کا استحکام پاکستان میں ایک کلیدی کردار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر غلام یاسین نے اپنے چائنا کے دورے کے حوالے سے اور وہاں کی محنت کے حوالے سے بتایا کہ ہمیں اب ایڈوانس طریقوں سے کام کرنا ہوگا، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور اب کی وار صرف کنونشنل وار نہیں ہے، یہ آئی ٹی کی، سائیکالوجی کی اور علمی وار ہے، جس میں یونیورسٹیوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کو استقامت ملے، استحکام ملے۔ ایجوکیشن یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب عاکف چودھری نے بڑی مربوط سپیچ دی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا ایکو سسٹم بنانا ہوگا جس میں ہر طرح کی ایجوکیشن کو جو مفید ہے، جس کی ریسرچ مفید ہے، اس کو دوام بخشا جائے، اور یہی دوام جا کر کے ریاست کو استقامت پہنچاتا ہے۔ اور جب ریاست میں علمی، تجرباتی، مشاہداتی اور اکنامیکل مضبوطی آ جاتی ہے تو پھر استحکام بھی آ جایا کرتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی وی سی یونیورسٹی لاہور کالج ویمن یونیورسٹی نے ریسرچ پر زور دیا۔ اس پروگرام میں سابق وائس چانسلر ہوم اکنامکس یونیورسٹی ڈاکٹر فلیحہ کاظمی بھی تشریف لائیں۔ آئی ای آر سے پروفیسر ڈاکٹر شاہد فاروق تشریف لائے۔ سابق ڈین اور موجودہ چیئرمین اکنامکس ڈپارٹمنٹ لاہور کالج ویمن یونیورسٹی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل بھی موجود تھے۔ اسی طرح لاہور کالج ویمن یونیورسٹی سے ڈاکٹر انجم طاہرہ بھی ہیڈ کے اس سیمینار میں منتظمین میں شامل تھی، جب سے ڈاکٹر وقاص خان اور ان کی ٹیم تشریف لائی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ ہمیں جناب مجیب الرحمان شامی کی باتیں بڑی پسند آئی ہیں،
اور یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں مجیب الرحمان شامی ایجوکیشن کے ایک بڑے وکیل کے طور پر آج سامنے آئے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس پروگرام میں جو میں نے عرض کیا، جو ہیڈ کے آرگنائزر سمجھ لیں، ہیڈ کے ایک خادم کے طور پہ میں نے 2 باتیں اہم کی، اور میری خواہش تھی کہ اس پہ کھل کر بات ہو، وزیر موصوف بھی کرے، شامی صاحب بھی کرے، محمد علی شاہ سمیت دیگر وائس چانسلر بھی کرے۔ وہ یہ تھی کہ ہمیں ابھی ریکگنائز کرنا ہے، ہمیں اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یونیورسٹی کے سٹیک ہولڈرز ہیں کون، اور اگر اس یونیورسٹی کے سٹیک ہولڈرز، کسی بھی یونیورسٹی کے سٹیک ہولڈر اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں ان پہ توجہ دینی ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں والدین سٹیک ہولڈرز ہیں تو ہمیں ان کے بچوں کو مفید تعلیم دینی ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروفیسر سٹیک ہولڈرز ہیں تو پھر پروفیسرز کو سیاست چھوڑ کے محنت اور تحقیق میں، اورک میں، QEC میں، انٹرنیشنلائزیشن میں، انڈسٹریل لنک میں، انٹرپرنیورشپ اور کنسورشیم ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور مستقبل کے وہ جو انٹرا ڈپارٹمنٹل، گویا سیاست چھوڑ کر کے انٹر ڈپارٹمنٹل، ٹرانزیشن ڈپارٹمنٹل ڈسپلنز کو فروغ دینا ہوگا۔ یہی ریسرچ کا، ہائر ایجوکیشن کا مستقبل ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 5th تو گزر گیا، اب 6th انڈسٹریل ریولوشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ اچھی تعلیم، اچھی ریسرچ ہی ملک کو دفاع مہیا کرتی ہے، اسی سے ملک حملہ کر سکتا ہے اور اسی سے آگے بڑھ سکتا ہے، اسی سے اکنامکس بہتر ہو سکتی ہے، اسی سے سڑکیں بن سکتی ہیں، اسی سے خوشحالی آ سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہیڈ کے اس پروگرام کا مقصد یہ بھی تھا کہ ملک میں ایسی فضا لائی جائے جس میں ہر کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں صرف ریسرچ نہیں چاہیے، اپلائیڈ ریسرچ چاہیے، اور مضبوط پاکستان ہی اوفینس اور ڈیفینس میں اچھا پاکستان ہو سکتا ہے۔ یہی اس دن کا سیمینار کا موضوع تھا، تلاش کرنی تھی وہ راہیں جس سے استحکام پاکستان ہو ہائر ایجوکیشن کی شاہراہ پہ چل کے۔ ایسے ہی پروگرام ابھی کئی باقی ہیں، اور ان کے حوالے سے خواتین و حضرات آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ آج کے لیے بس اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔